والصلاة والسلام على نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسم رحمت ربیع الاول شریف اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے. میں اور آپ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سونگھنے کے لیے مشام دل کو، مشام ہستی کو معطر کرنے کے لیے آج اس عالی مرتبت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کا شرف پا رہے ہیں. بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ لمحہ لمحہ قبول فرمایا جائے اور میں اور آپ سعادت برے ان مبارک لمحوں کی برکتوں سے مالا مال ہوں. حضور علیہ السلام کے ذکر کی برکتیں اللہ ہم سب کی جھولیوں میں ڈالے، ہمارے باطن ستھرے کرے، خیالوں کو پاکیزگی، سوچوں کو عفت اور نور عطا فرمائے. اور آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر یہ محض ہمارے ذوق کی تسکین کے لیے منعقد نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے. حضور کی مدح کا قیام الصارم المسلول کے اندر ابن تیمیہ نے بھی لکھا کہ حضور کی مدح کا قیام دین کا قیام ہے، اور اگر کسی سے یہ فریضہ چھوٹ گیا تو دین کا ایک اہم رکن اس سے چھوٹ گیا. حضور علیہ السلام ہماری مدح کے محتاج نہیں ہیں، اور نہ ہمارے رب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی مدح کریں تو ان کی عظمتوں اور ان کی رفتوں کا اعلان اور اظہار ہوگا. پوری کائنات حضور علیہ السلام کا ذکر نہ بھی کرے تو اللہ اور اس کے رسول کو اس کی چندہ حاجت نہیں ہے، لیکن یہ ہماری سعادت مندی ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ ہم ان کا ذکر کر کے اپنے لیے تسکین پاتے ہیں، قرار حاصل کرتے ہیں، اور اپنے آقا و مولا کی خوشنودی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں نصیب ہوتی ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے بہت بڑے مداح ہیں، صحابی رسول ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ان کی مدح پر ان کو دعائیں دی ہیں، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل امین سے ان کی مدد فرما. تو وہ بھی کہتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. لوگوں میں اپنے شعروں سے حضور کا حسن بیان نہیں کرتا، حضور کی مدح نہیں کرتا، بلکہ جب میں حضور کی مدح بیان کرتا ہوں تو میرے شعروں میں جمال پیدا ہو جاتا ہے، میرے شعروں میں حسن آ جاتا ہے حضور کا نام لینے کی وجہ سے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس الفاظ کا جتنا اچھا ذخیرہ بھی کیوں نہ ہو، اگر میرے آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے، ایک گھنٹے کی تقریر میں حضور علیہ السلام کا مبارک نام نہ ہو تو بتاؤ آپ دور دراز کا سفر کر کے اس عاجز کو سننے کے لیے آئیں گے؟ آپ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. میں ہوتا کون ہوں، میری اوقات کیا ہے؟
لیکن آج آپ وقت نکال کر کے سننے کے لیے آئے ہیں تو میں مت بھول جاؤں کہ یہ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں۔ میں ہوتا کون ہوں؟ آپ میرے لبوں پر پھوٹتا ہوا حضور کا نام سننے کے لیے آئے، اور وہ نام جس کے لبوں سے بھی نکلتا ہے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اس کو لوگوں کی عقیدتوں کا، محبتوں کا، الفتوں کا مرکز بنا دیتا ہے۔ تو یہ نام ایک سعادت مندی کی علامت ہے، اور جس لب پہ اس نام کا مبارک نغمہ نور طلوع ہوتا ہے وہ لب خوبصورت ہو جاتے ہیں، وہ لہجہ دل آویز ہو جاتا ہے، اور جن کانوں میں یہ نام رس گھولتا ہے ان کانوں پر سماعتیں بھی ناز کرتی ہیں، اور قیامت تک وہ کان فخر کریں گے کہ ہم سے ان کا نام سننے کی سعادت اور امتیاز جڑا ہے۔ تو میں اور آپ اس نام کی دہائی دینے کے لیے، اس نام کی برکتیں سمیٹنے کے لیے، اس ذکر کا فیض پانے کے لیے یہاں جمع ہوئے، اور وہ ہمارے ذکر کے، ہمارے تذکروں کے، ہمارے نعروں کے اور ہماری عقیدتوں کے جتنے بھی رنگ ہے اس کے محتاج نہیں ہیں۔ تو یہ سعادت مندی ہے، اور ہر طبقہ زندگی میں لوگوں نے حضور علیہ السلام کی مدح کی ہے۔ شعراء نے، اہل سخن نے، نثر نگاروں نے، اہل تحقیق نے، اہل سیر نے، محدثین نے، علماء نے، صوفیاء نے، آپ زندگی کے جس شعبے میں دیکھ لو، بلکہ ہندوؤں نے، سکھوں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں نے بھی میرے حضور علیہ السلام کی مدح کی ہے اور اعزاز پایا ہے اور اس میں حصہ پایا ہے۔ آج کی جو نشست جس میں میں آپ کے سامنے ہوں، تو میں سوچ رہا تھا آج صبح کو کہ کس موضوع پہ گفتگو کی جائے، تو اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، چونکہ ہمارے جو آج کے منتظم ہیں وہ بات کر رہے تھے، کسی کو فون پہ بتا رہے تھے کہ خواتین کا آپ نے اچھے انداز سے انتظام کرنا ہے، کیونکہ بہت ساری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں آج کے اس پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں۔ تو معاً میرے ذہن میں خیال آیا کہ حضور علیہ السلام کی عظمتوں کے جو قصیدے خواتین نے پڑھے ہیں، مخدرات اسلام نے پڑھے ہیں، صحابیات نے پڑھے ہیں، ازواج مطہرات نے پڑھے ہیں، حضور علیہ السلام کے خاندان کی خواتین نے پڑھے ہیں، تو کیوں نہ آج کی گفتگو کا عنوان اس کو قرار دیا جائے۔ اور جب اس عنوان پہ میں نے غور و تفحص کیا اور میرے پاس جو میسر ذرائع تھے ان کے ذریعے سے میں نے ان موضوعات کو دیکھنا چاہا، تو ایک دبستہ کھل گیا، اور میرے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ اس کے پھر کس پہلو پر بات کی جائے، کس عنوان پر بات کی جائے۔ خواتین نے جب یہ عنوان چھڑا ہے تو اس پر انہوں نے اس عنوان پر جو گفتگو کی اور جن موضوعات پر گفتگو کی وہ ایک الگ جہاں ہے، الگ کائنات ہے، اور پھر اس قدر خواتین کی تعداد ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے، حضور علیہ السلام کی آمد کے وقت جو خواتین موجود تھیں، اور حضور علیہ السلام کی صحابیات، حضور کی ازواج مطہرات، تابعات، پھر اس کے بعد امت کی خواتین، اس میں شاعرات بھی ہیں، اس میں بہت بڑی محققات بھی ہیں، اور بہت ساری خواتین ہیں۔ تو پھر اس موضوع کو نبھانے کے لیے تو گھنٹے چاہیے، اور پھر بھی حق ادا نہ ہو، تو میں نے سوچا کہ حضور کی ولادت اور حضور کے جمال کے حوالے سے جن خواتین نے ذکر کیا اور گفتگو فرمائی، تو میں آج کی گفتگو کا عنوان وہی رکھوں گا، اور آج میں جو آپ کے سامنے احادیث بیان کروں گا، جو واقعات رکھوں گا، وہ سارے کے سارے روایت کردہ خواتین اسلام کے ہیں۔ اب اس میں بھی پھر انتخاب کرنا مشکل ہوا کہ پھر کن کن خواتین سے روایت کردہ روایات لی جائیں، احادیث لی جائیں، تو بڑی مشکل کے ساتھ میں نے 5-6 خواتین اسلام مخدرات دین کے عنوانات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ کی بھرپور توجہ میرے مضمون کی طرف رہی، اور بالخصوص مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو پردہ نشیں ہیں اور اس اجتماع کو سن رہی ہیں، اور مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہ میسج جب اور خواتین تک جائے گا اور وہ سنیں گی،
تو یہ ان کے لیے بہت مفید اور بہت جامع مضمون ہے، تو میں چاہوں گا کہ اپنی ساری توجہات میری جانب رکھیں۔ اب خواتین اسلام کا ذکر ہو اور عورتوں کا تذکرہ ہو کہ جنہوں نے حضور کی مدح کہی، حضور کے اوصاف حمیدہ بیان کیے، تو اس میں سب سے پہلے نمایاں، واضح اور نکھر کے جو نام آیا وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا اس میں گرامی ہے، جو حضور علیہ السلام کی مدح کرتی ہیں، جو ان کے فرزند ارجمند بھی ہیں، اور اس کائنات کے اوپر حضور کی ولادت ہوتی ہے تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو اپنی آغوش میں سمیٹنے والی اور حضور کا چہرہ نور دیکھ کر کے اپنے دل کی پیاس بجھانے والی اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اتانی آتن و آنا بین النائم والیقظان، میں نہ تو سوئی ہوئی تھی اور نہ میں جاگ رہی تھی۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جنہیں حضور علیہ السلام کی ماں ہونے کا اعزاز نصیب ہوا، ہماری ساری عزتیں آبرویں ابوا کی اس مٹی پہ قربان جہاں حضور کی والدہ آسودہ خاک ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے حضور علیہ السلام کی امانت سونپی گئی اور آقا کریم علیہ السلام میرے بطن میں ظہور پذیر ہوئے، تو جس طرح عام عورتیں حمل کی تکلیف محسوس کرتی ہیں، مجھے کوئی ایسا احساس نہیں ہوا۔ تو ایک دن میں نہ تو سو رہی تھی اور نہ جاگ رہی تھی، بین النوم والیقظہ، جاگنے اور سونے کی درمیانی کیفیت میں تھی۔ اتانی آتن، کوئی آنے والا آیا اور اس نے مجھے کہا، حل شعرتے انکے حملتے، تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ تم حمل سے ہو؟ اقول ما ادری، میں نے کہا نہیں، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس کہنے والے نے گویا کہا، ام المومنین فرماتی ہیں کہ اس کے کہنے کا جو مفہوم تھا وہ یہ تھا، وقال انکے حملتے بسید ہذہ الامہ و نبیہا، تو اس امت کے سید سردار اور نبی سے حاملہ ہے، ان کا حمل تیرے بطن نور میں ہے اور تو ان کے جو ہے وہ ان کی ماں بننے والی ہے، اور یہ شرف اور یہ سعادت تمہیں نصیب ہونے والا ہے۔ فذالک یوم الاثنین، تو کہتی ہیں کہ یہ یوم الاثنین تھا، یہ پیر کا مبارک دن تھا جب یہ خوشخبری مجھے دی گئی۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت کے پھر جو ہی لمحے قریب آئے تو آسمان کے ستارے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے اتنے قریب اور نیڑے آ گئے کہ لگتا تھا کہ یہ سیدہ کے ویڑے میں گر پڑیں گے، اور ایک عجیب کیفیت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا پر پیدا ہوئی، اور حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، جو صحیح روایت ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا گیا کہ رعت امی کأنہ خرج منہا نور اضاءت منہ قصور الشام، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے ایک نور پھوٹتا ہے، اور فرماتی ہیں کہ وہ نور اتنا اجالے بانٹتا ہے، اتنی روشنیاں پھیلاتا تھا کہ سیدہ آمنہ بیٹھی مکے میں ہیں لیکن شام اور بصرے کے محلات آپ کو دکھائی دینے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور کی صورت میں جو انعام خداوندی مل رہا ہے، اس پر جو انہیں اچھے خواب آ رہے ہیں اور پھر جو ان کے مشاہدات ہیں، اور ظہور ولادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو ارحاسات ظہور پذیر ہوتے ہیں، ان کا ذکر فرماتی ہیں۔ اگر اس کا مضمون بیان کیا جائے تو حضرت شفا کا ذکر بھی آئے گا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ اور دیگر بہت ساری خواتین کا ذکر آئے گا کہ ولادت کی ان گھڑیوں میں وہ اس موقع پہ موجود تھی، اور وہ روایات کرتی ہیں کہ ہم جب حضور علیہ السلام کو
اپنے ہاتھوں میں لیا تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لتھڑا ہوا ہوتا ہے گندگی سے اور اس کو غسل دیا جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور کے بدن سے خوشبو مہک رہی تھی۔ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختوناً مسروراً، حضور پیدا ہوئے تو حضور کے پہلے ہی ختنے ہوئے تھے اور حضور مقطوع السرہ پیدا ہوئے، اور جب حضور کی آنکھوں میں سرما لگانے کی آرزو کی گئی تو دیکھا کہ مازاق کا کجلا حضور کی آنکھوں میں پہلے ہی لگا ہوا تھا۔ یہ ایک انوکھا بچہ پیدا ہوا ہے، اور ان خواتین کے مشاہدات جو انہوں نے کیے اس موقع کے اوپر ان کو اگر دیکھیں تو یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے بارے میں اپنے تاثرات کیا بیان کیے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور خاتون کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا ذکر کیے بغیر مجلس میلاد تکمیل پذیر نہیں ہوتی، اور صدیوں سے اس عالی مرتبت خاتون کا ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے، اور وہ خوش نصیب خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں سلام اللہ علیہا، جنہیں حضور علیہ السلام کی رضائی ماں بننے کا شرف نصیب ہوا اور سعادت انہوں نے پائی۔ مکہ المکرمہ میں بنو سعد سے اور بھی خواتین بچے لینے کے لیے آئی تھی، لیکن امیر گھروں کے بچے اور بہت سارے بچے اٹھا کر کے وہ تو واپسی کا رخت سفر باندھ رہی تھی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا کلبہ ہزاں حضور علیہ السلام کے نور سے منور ہونے والا تھا، اور جب وہ حضور کو لے کر کے آئیں، پہلے تو جو ہی حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو انہوں نے دیکھا اور حضور کے رخ نور سے پردہ اٹھایا، وہ کہتے ہیں سبز رنگ کا ایک کپڑا حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر تھا، اور میں نے جب وہ پردہ اٹھایا تو حضور نے آسمان کی طرف دیکھا اور زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور کی لاٹ مجھے دکھائی دی، یوں روشنیاں پھیلتی ہوئی مجھے دکھائی دیں، اور پھر حضور میری جانب دیکھ کے مسکرائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کو اپنی گود میں اٹھایا، اور آقا کریم کو لے کر جب بنو سعد کی جانب چلی تو وہ لاغر سواری جو پہلے چل نہیں پاتی تھی، اب اس کی رفتار اتنی ہے کہ باقی پیچھے رہ جاتی ہیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو بار بار رک کے ان کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر جب بنو سعد میں حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے کلبہ احزاب میں پہنچتے ہیں تو وہ کمزور اور غریب اور سادہ خاتون جس کی کٹیا میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، اس میں روشنیاں اجالے اور نور پھیل جاتا ہے، اور محلے کی خواتین آ کے حضرت حلیمہ سعدیہ کو باقاعدہ کہتی ہیں کہ حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ تیرے گھر سے رات کو بھی نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی ہیں، تم رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ ان ساری ہم جھولیوں کو بلایا اور کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ وہ ساری ہم جولیوں کو، اپنی دوستوں کو، سہیلیوں کو لے کر کے اپنے گھر میں اس جگہ لے آئیں جہاں پالنے میں حضور تھے، اور آقا کریم کی طرف اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے ہم نے کوئی دیا جلایا ہی نہیں، سارے دیے توڑ دیے ہیں، جب سے یہ آیا ہے اس کی روشنی ہمارے گھر میں چراغاں کی ہو، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ یہ شرف ان کا، وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ اور کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں بچھالے نوری مسلے، فرش سے عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی۔ یہ اعزاز حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا کہ انہیں حضور علیہ السلام کی صورت میں وہ نور نصیب ہوا کہ اپنی ہم جولیوں کو کہہ رہی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا ہمارے گھر آیا ہے تو ہم نے سارے دیے توڑ دیے ہیں، ہمیں کوئی دیا جلانے کی ضرورت رہی نہیں ہے، ہمیں جہاں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور روشنی ہی روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اب آج کا عنوان صرف مخدرات اسلام اور خواتین کے حوالے سے حضور کے وصف کو بیان کرنا ہے،
تو میں حلیمہ سعدیہ کے گھر سے نکلنے سے پہلے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایک اور خاتون کا ذکر کرنا چاہوں گا جن کا نام حضرت شیمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ حضور کی رضائی بہن ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں، حضرت حارث کی بیٹی ہیں، اور انہیں یہ اعزاز نصیب ہوا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کو گود میں لے کر کے بنو سعد کے محلے میں حضور کو جا کے لوریاں دیا کرتی تھی۔ سیرت کی کتابوں میں باقاعدہ حضرت شیمہ کی لوریوں کو بیان کیا گیا ہے، وہ جو لوریاں اپنے ویر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتی تھی۔ میں جانتا ہوں دیہاتوں میں شام کے وقت شہر کے کلچر اب تبدیل ہو گئے تو شاید آپ نے وہ کلچر شہر میں نہ دیکھا ہو، لیکن دیہاتوں میں وہ کلچر آج بھی موجود ہے کہ شام کے وقت جب خواتین گھر میں کھانے کی تیاری میں مصروف ہوتی ہیں تو جو گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنے بھائی کو اٹھا کر کے باہر چوپال میں کھلی جگہ پہ لے جاتی ہیں، اور تاکہ وہ وقت ان کا وہاں کھلی ہوا میں گزرے اور ماں یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ کھانے کا انتظام کر سکے، اور یہی بنو سعد کے محلے میں ہوتا ہے۔ اور ہم نے بچپن میں دیکھا کہ بہن اپنے ویر کو کائنات کا سب سے حسین اور سب سے جمیل بیٹا بچہ سمجھتی ہیں، اور یہ کسی نے کہا تھا کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، لیکن دوسری بہنیں بھلا کب مانتی ہیں کہ میرے بھائی سے تمہارا ویر سونا ہے۔ باقاعدہ ہم نے بچپن میں مناظرے ہوتے دیکھے، اگر کسی کے بھائی کے نقوش تیکھے ہیں تو وہ کہتی ہے جناب حسن تو رنگت میں ہوتا ہے، تیرے بھائی کا رنگ اتنا سفید نہیں ہے لہذا میں اس کو حسین نہیں مانتی، اور جس کے بھائی کا رنگ سفید ہے، چمکدار ہے، تو اگر نقوش میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ نقوش کا بہانہ بنا کے اس کے حسن کا انکار کر دیے۔ باقاعدہ کبھی کسی بہن نے یہ نہیں مانا کہ میرا ویر کسی سے کمتر ہے۔ اعلی مرتبت حاضرین و سامعین، انشاءاللہ گفتگو کے اختتام پر ہم انشاءاللہ باجماعت نماز ادا کریں گے۔ جب میں خاطر رکھیے گا، اور جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس پر آپ کی بھرپور توجہ کی مجھے ضرورت ہوگی۔ عنوان ہے کہ خواتین نے حضور کا حسن، حضور کا جمال اور حضور کے اوصاف حمیدہ بیان کیے، تو ابھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہی بات ہے کہ ان کی بیٹی حضرت شیمہ جو حضور علیہ السلام کی رضائی بہن ہے، وہ حضور کو اٹھا کر کے بنو سعد کے محلے میں لے جاتی ہیں، اور وہاں اور بچیاں بھی اپنے اپنے ویر ان کو بہلانے کے لیے لے کر آئی ہوتی ہیں، اور ہر بہن کا مزاج یہ ہے کہ میرے ویر سے سونا زمانے میں کوئی نہیں، اور وہ باقاعدہ اس پہ مناظرے اور بحث کر رہی ہوتی ہیں کہ حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دور سے کہتی ہیں کہ اپنی ہمجولیوں کو کہ میرا ویر بھی آ گیا ہے، تو وہ مناظرے چھوڑ کے کہتی ہیں کہ نہیں، ہم آپس میں بات کر رہی ہیں، شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں ہے۔ تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی کسی دوسرے کے ویر کو اپنے ویر پر فوقیت دے دے، اپنے بھائی پر دوسرے کے بھائی کو فوقیت دے دے۔ خواتین تو تعلق کی بنیاد پر حسن کا معیار مقرر کرتی ہیں، لیکن جب باقاعدہ وہ اقرار کرتی ہیں کہ نہیں 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 شیمہ تیرے ویر کا تو جوڑ نہیں ہے، ہم تو آپس میں بات کر رہی ہیں، تو پھر حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کو وہ باہوں میں سمیٹ کر کے زور سے سینے سے لگاتی ہیں، اور پھر جو وہ لوری دیتی ہیں، قطب سیر نے اس لوری کو بیان کیا، پھر حضور کو سینے سے جوڑ کے کہتی ہیں ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافم و امردا، اے اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ بچوں کا سردار ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کل جوانوں کا بھی سردار ہو، اس کو کڑیل جوان بنانا، اور اس کو توانائی، طاقت، شوکت، حشمت، اس کو شان و شوکت عطا کرنا، ثم اراہ سیدا مسودا، اس کو میں سردار دیکھوں، اس کو زمانے کا مقتدا اور امام دیکھوں، اور یہ کہہ کے اپنے بھائی کے چہرے کی بلائیں لیتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ محقق نے لکھا
کہ اللہ نے حضرت شیما کو وہ دن واقعہ نصیب فرمائے جو ان کی لوری میں ان کی آرزو تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ بچوں کا سردار ہے، اور گود میں لیے جب بہنیں بچے اٹھائے سامنے آئی ہیں تو میرے بھائی کا جوڑ نہیں ہے، تو وہ وقت بھی میں دیکھ سکوں کہ میرا بھائی کڑیل جوان بنے اور پھر یہ جوانوں کا سردار ہو اور میں اس کی سرداری کے وہ رنگ بھی دیکھ سکوں۔ تو شیخ نے لکھا کہ وقت گزر گیا، حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ آ گئے، اور حضور علیہ السلام یہاں سے پھر ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے۔ ادھر حضرت شیما کا کسی قبیلے میں نکاح ہو گیا، ان کی شادی ہو گئی۔ جس قبیلے سے شادی ہوئی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، لڑائی ہوئی، اور ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، انہیں شکست فاش ہوئی۔ اب جو گرفتار شدگان تھے، قیدی تھے، ان کو چھڑانے کے لیے وہ فدیے کی رقم اپنے قبیلے کے گھروں سے جمع کر رہے تھے کہ ہم فدیہ دے کے مسلمانوں سے اپنے قیدی چھڑائیں۔ تو جمع کرتے کرتے فدیے کی رقم حضرت شیما کے گھر بھی پہنچے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم یہ رقم کیوں جمع کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مدینے میں ایک شخص ادعائے نبوت رکھتا ہے اور ان سے ہماری لڑائی ہو گئی ہے اور ہمارے لوگ گرفتار ہو گئے، ان کو چھڑانا ہے، اس لیے ہم یہ رقم فدیے کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ تو باتوں میں کسی کی زبان پر حضور علیہ السلام کا نام آ گیا۔ تو حضرت شیما نے جب حضور کا نام سنا تو کہا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے؟ تو انہوں نے کہا جی۔ تو حضرت شیما نے کہا کہ پھر تم فدیے کی رقم جمع نہ کرو، تم مجھے لے چلو، میں تمہارے قیدی چھڑا کے لاتی ہوں۔ انہوں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ تم کیسے لاؤ گے؟ کہا تم نہیں جانتے، وہ تو میرا ویر لگتا ہے، وہ تو میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کو ساتھ لے کے حضرت شیما چلتی ہیں، اور جہاں حضور علیہ السلام کا خیمہ نور لگا ہوا ہے، یہ مکی زندگی نہیں ہے، یہ مدنی دور ہے۔ حضور جہاں تشریف فرما تھے وہاں پہرا ہوتا تھا، ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں، خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، نہیں تو عمل ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر تک نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر، میرے محبوب سے کوئی بات کرنی ہے تو پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ اب قوم کے سرداروں کو لے کر حضرت شیما ادھر بڑھی جدھر حضور کا خیمہ نور تھا، تو صحابہ نے ننگی تلواروں سے راستہ روک دیا۔ رک جائے دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو حضرت شیما نے تلواروں کو جھٹک کر کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وَعَلَمُوا اَنَا اُخْتُ نَبِيِّكُمْ، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں۔ تنی ہوئی تلواریں خم ہو گئی اور آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے آواز سنی اور خیمے سے باہر تشریف لائے، دیکھا تو حضرت شیما کھڑی ہیں۔ فرمایا بہن کدھر آنا ہوا؟ کہا حضور آپ کے لوگوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا بہن تو نے زحمت کیوں گوارا کی، تو پیغام بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا۔ اور پھر حضور نے کچھ گھوڑے، چند جوڑے اور مختلف چیزیں تحفہ دیا، ہدیہ پیش کیا حضور نے کہ میری بہن میرے دروازے پر آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت شیما حضور کی لوری پڑھتی ہیں، اور کیا پڑھتی ہیں؟ آج وہ موقع انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا، اے اللہ میں اس کو کڑیل جوان دیکھوں، اس کو سردار زمانہ دیکھوں اور لوگوں کا سربراہ بنا ہوا دیکھوں۔ اور آج حضرت شیما حضور سے اپنے قیدی چھڑا کے لا رہی ہیں۔ آؤ میں خواتین کی بات چھیڑنے لگا ہوں جنہوں نے حضور کی مدح کا باب کھولا، جنہوں نے حضور کے وصف بیان کیے، جن خواتین نے حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کی۔ تو میں بیان کرتے ہوئے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتا ہوں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی مدح، حضور علیہ السلام کی تعریف اور حضور کے حسن کا تذکرہ اور حضور علیہ السلام کے جمال کا قصیدہ لکھا۔ سنیے ام المومنین کیا کہتی ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، کہتے ہیں جتنا سونا چہرہ میرے حضور کا تھا کسی کا نہیں تھا۔ وَأَنْوَرَهُمْ لَوْنًا، اور جیسا چمکدار رنگ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا یہ کسی اور کا مقسوم نہیں تھا۔ اب حضور کے وصف کا باب تو کھول دیا،
لیکن پھر خود ہی فرماتی ہیں لم یصف ہو واصفن قط الا شبہ وجہہ بالقمر لیلۃ البدر، فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے وصف کو بیان کرنے کے لیے جس نے بھی لب کھولا اس نے مثال کا ہی سہارا لیا، اور اس نے کہا کہ حضور کا چہرہ نور 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھا، اور پھر کہا وکانا ارکہ فی وجہہ مثل اللؤلؤ، کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ جو پسینے کے قطرے ہوتے وہ موتیوں کی طرح دکھائی دے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرخہ کاٹ رہی تھی، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے فرما لیا کرتے تھے، اس میں کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے کہ گھر کے کسی کام میں تھے اور ام المومنین چرخہ کاٹ رہی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کی پیشانی پر قطرے پسینے کے نمودار ہوئے، ام المومنین کی نظر حضور کی پیشانی پر پڑی تو وہ چرخے کی رفتار تھم گئی، آہستہ آہستہ چرخہ رک گیا، اور آپ اپنی ساری توجہات حضور کے چہرہ نور کی طرف مرکوز کر دیں، اور آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ انور پر جو پسینے کے نورانی قطرے نمودار ہو رہے تھے، ام المومنین اس کو دیکھنے لگی۔ جب چرخے کے چلنے کی آواز ختم ہوئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ادھر ہوئی اور فرمایا کہ عائشہ کیا ہوا؟ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور ابو کبیر الحذلی اگر آج موجود ہوتا تو اس کو اپنے شعر کا مصداق یہ منظر دکھائی دیتا، اس نے کہا تھا کہ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ برکت کا برک العارض المتحلل، اس نے کہا کہ چہرہ محبوب پر شبنمی قطرے جو پسینے کے نمودار ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے جس طرح آسمان کا چاند زمین پہ اتر آیا۔ تو ام المومنین نے کہا کہ حضور آج اگر وہ ہوتا تو وہ کہتا کہ میرے شعر کا مصداق اگر کسی مجسم پیکر میں ہے تو وہ آمنہ کا لال محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام المومنین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کا محبت کا ربط و رشتہ تھا، اور حضور کے حسن پر ام المومنین چونکہ بہت اچھی شاعرہ بھی تھی اور حضور کی وصاف بھی ہیں، تو وہ بات کرتی تو کبھی حضور علیہ السلام بھی اپنے حسن کا ذکر ان سے کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضور کالے رنگ کی چادر کی بکل کی اور تشریف لائے، اور ام المومنین موجود تھی تو حضور نے مسکراتے ہوئے کہا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ آج بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں، آج حسن ناز میں آ گیا ہے۔ کہا کیف ترینی یا عائشہ، اللہ اکبر۔ اور ام المومنین نے جو جملہ کہا وہ سنیے۔ ام المومنین بولی حضور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے، اور آپ کے چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا ہے، اللہ اکبر۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھی تھی اور میں سوئی سے کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، حضور کا گھر ہے اور دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں ہے، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اللہ کے محبوب کا گھر ہے اور دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں۔ اب میں نے بہت کوشش کی فلم اقدر علیہا، لیکن مجھے اس کی ہمت نہ ہو سکی اور میں حضور کے آنے سے قبل کوشش بسیار کے باوجود بھی سوئی کو تلاش نہ کر سکی۔ خیر حضور کے آنے کا وقت تھا اور رات کی اندھیری اور ظلمت بڑی گھڑیاں تھیں کہ اچانک حضور تشریف لے آئے۔ تو سنی ام المومنین حضور کے حسن کا قصیدہ کس دل نشین پیرائے میں بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، حضور علیہ السلام جو ہی قدم رکھا گھر میں تو حضور کے چہرے سے اتنی روشنیاں پھوٹی کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر۔ یہ نور تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ رحمت سے پھوٹتا دکھائی دیتا تھا۔ اچھا میں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کا حلیہ اور حضور کا جمال دو خواتین کی زبان سے جو ادا ہوا ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان خواتین کا نام تو حضرات محدثین نے بیان نہیں کیا، لیکن وہ حضرت ابو قرصافہ کی ایک ماں تھی اور ایک حضرت ابو قرصافہ کی خالہ لگتی تھی۔
واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت ابو قرصافہ ایک دیہاتی لڑکے تھے اور اپنی خالہ کے ہاں رہتے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن گزرتے گزرتے ان کی نظر حضور کے جمال جہاں آرا پہ پڑ گئی، حضور کے چہرہ نور کو دیکھا تو ایک جانب بکریاں کی اور آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے اور آقا کریم کا جلوہ نور دیکھتے رہے، چہرہ انور سے نظر ہٹتی ہی نہیں۔ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن روز ایسے ہوتا۔ خیر خالہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی، تم جس کام کے لیے یہاں رہتے ہو اس کام پہ فوکس کرو گے۔ اور دوسرا چونکہ یہ مسلمان نہیں تھے تو کہا کہ میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کہ آپ ان کے پاس جا کے جو ہے وہ وقت گزاریں۔ حضرت ابو قرصافہ نے اپنی خالہ سے کہا، ماں بھی موجود تھی، کہا کہ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں لیکن میری صرف ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا بتائیے تمہاری شرط کیا ہے؟ تو حضرت ابو قرصافہ بولے کہ ایک دن آپ میرے ساتھ چلے جائیں اور ان کو ایک نظر دیکھ لیں، اس کے بعد جو آپ کہیں گی میں ان کو ماننے کے لیے تیار ہوں گا۔ انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے، ہم صبح ہی چلتے ہیں۔ صبح تیاری ہوئی، حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، بن دیکھے ہیں ان پہ لاکھوں فدا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ اور مجھے یہاں ایک خاتون کا اور ذکر یاد آیا جو حضور کے مبارک پاؤں کی انگلی کا ذکر کرتی۔ اللہ اکبر، یہ خاتون اپنے والد کے ساتھ آخری حج کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آتی ہیں۔ اللہ اکبر، کہتی ہیں کہ حضور ناقہ کے اوپر، اونٹنی کے اوپر سوار تھے اور میرے والد اور میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرا جی تھا کہ میں حضور علیہ السلام کی زیارت کروں، لیکن میرے اندر ہمت نہ ہو سکی کہ حضور کے چہرہ انور کو دیکھ سکوں۔ حضور تشریف فرما تھے تو میں نے حضور کے مبارک انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے، میں اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور میں دیر تک اس کو دیکھتی رہی۔ اب ایک مدت گزرنے کے بعد فرماتی ہیں کہ ایک زمانہ بیت گیا ہے لیکن حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی حضور علیہ السلام کی جو انگلی ہے اس کا جمال ہی میری نگاہوں سے نہیں ہٹتا۔ حضور کا رخ انور تو حضور کا رخ انور رہا، کہا حضور کی انگلی کا جمال ہی نگاہوں سے نہیں ہٹتا۔ وہ کیا شاعر نے کہا تھا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ابو قرصافہ اپنی ماں اور اپنی خالہ کے ساتھ حضور کی مجلس نور میں پہنچتا ہے، ہجوم عاشقاں ہیں۔ اللہ اکبر، حضور جلوہ افراز ہیں، عقیدتوں کا ہجوم ہے، صحابہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کی عبادت کا ایک رنگ یہ تھا کہ وہ حضور کو دیکھتے، چونکہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو انہی کا مقصود تھا، یہ وہ نور ہے جو انہی کا حصہ ہوا، اور ان کی یہ عبادت، ان کی یہ نیکی ان کو قیامت تک آنے والے لوگوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ عبادتیں، تہجد گزاریاں، شب زندہ داریاں، سحر کا جاگنا، روزے، انفاق فی سبیل اللہ، حج، عمرے، ریاستیں، جہاد فی سبیل اللہ، سب ایک طرف، اور محبت کی نظر سے، ایمان کی نظر سے رسول رحمت کو دیکھنا ایک طرف۔ اور صحابہ کی تو زندگی کیا خوبصورت تھی کہ وہ حضور کی دید کرتے تھے۔ کسی نے کہا صحابہ کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہو۔ بلکہ کسی نے کہا کہ حضور ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرات کرتے تھے؟ کہا ہاں کرتے تھے۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ جب کوئی نماز پڑھے تو اس کی نظر جائے سجدہ پہ ہونی چاہیے، تو حضور تو آگے کھڑے ہیں، تمہیں کیسے پتا کہ حضور قرات کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، بخاری کی روایت، نحنو نعلم باضطراب لحیتہ، ہم حضور کی مبارک داڑھی کی جنبش سے اندازہ کر لیتے تھے کہ قرات ہو رہی ہے۔ صحابہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، رخ محبوب کی دید بھی کر رہے۔ اللہ اکبر، کیا رنگ ہے۔ اقبال کہتے ہیں، گر تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔
لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں اباب۔ بلکہ بخاری باب ثلاثۃ الذین خلفوا، یہ حدیث بخاری میں 3-4 دفعہ موجود ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تو اللہ کے محبوب ان سے ناراض ہو گئے تھے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ حضور نے ان سے بولنا چھوڑ دیا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھر ان کی توبہ کا اعلان فرمایا، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں سے وہ حضور کی قربت کا نور پاتے ہیں۔ لیکن حضور تشریف لائے اور پوچھا تم پیچھے کیوں رہ گئے ہو؟ انہوں نے صاف صاف کہا کہ حضور بس سستی ہو گئی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جو اللہ فیصلہ کرے گا۔ حضور نے ان سے بولنا چھوڑ دیا۔ جب حضور علیہ السلام نے بولنا چھوڑا تو صحابہ نے بھی ان سے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ اب وہ آتے مسجد میں، کہتے میرے سے کوئی کلام ہی نہ کرتا، بلکہ ان کی اہلیہ نے حضور کو پیغام بھیجا، حضور آپ میرے لیے کیا حکم دیتے ہیں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ چاہیں تو میں ان کو چھوڑ کے چلی جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ زمین کھلی ہونے کے باوجود وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین کھلی ہونے، کشادہ ہونے کے باوجود ان 3 لوگوں پر تنگ ہو گئی جن سے حضور ناراض ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں آتا، مسجد میں کھڑا ہوتا، حضور مجھے نہ دیکھتے، لیکن جب میں کسی اور سمت دیکھتا تو حضور پھر میری جانب دیکھتے، اور جب میں دیکھنے لگتا حضور رخ پھیر لیتے۔ میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، کدوں لیکھ میرے ایڈے تھیون سونا وچ ویکھن دے ویکھے، یار تے تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین پو لیکھے، یار فریدا بوئے یار دے مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ کہا میں نے آنا نہیں چھوڑا۔ اب سنو ان کا انداز، کہتے ہیں اصلی قریبا منہ، جب میں نماز پڑھتا تو میں نماز حضور کے نیڑے ہو کے قریب ہو کے پڑھتا، کیوں؟ ثواب زیادہ ملے۔ اگر حضرت کعب نہ بتاتے تو شاید ہمیں کوئی یہ بات کرنے نہ دیتا جو میں کرنے جا رہا ہوں، لیکن حضرت کعب نے خود بتایا کہ میرا قریب ہونے کا سبب کیا تھا۔ اصلی، بخاری کے لفظ پڑھ رہا ہوں، حدیث بھی صحیح ہے، اصلی قریبا منہ، جب میں نماز پڑھتا تو حضور کے بہت قریب ہو کے پڑھتا، کیوں؟ فَأُسَارِكُهُ النَّظْرَ، اس لیے کہ میں نماز بھی پڑھتا رہتا، چوری چوری حضور کی دید بھی کرتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ تو حالت نماز کے اندر بھی یہ حضور کی دید کر لیتے تھے، اور یہ تو حضور کو دیکھنے آئے ہیں۔ تو ابو قرصافہ اپنی ماں کو اور اپنی خالہ کو لے کر کے حضور کی مجلس میں پہنچتے ہیں۔ خیر مجلس اختتام پذیر ہوئی، جب واپس پلٹے تو حضرت ابو قرصافہ کو بڑی جلدی تھی کہ اپنی ماں کی اور اپنی خالہ کی رائے لی جائے کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے، چونکہ ان کی رائے پر ہی ان کی زندگی کا دار و مدار تھا۔ حضور کی بارگاہ میں دوبارہ آنے نہ آنے کا فیصلہ ان کی رائے پر ہونا تھا۔ تو یہ اپنی ماں سے اور اپنی خالہ سے پوچھتے ہیں کہ جلدی بتاؤ کہ تم آئی ہیں اور تم نے دیکھا ہے تو تمہاری رائے کیا ہے۔ تو سنو پھر یہ 2 خواتین حضور کی مجلس میں بیٹھ کر اٹھ کر جانے کے بعد جو رائے دیتی ہیں، انہوں نے کہا ابو قرصافہ ما رأینا مثل ھذا الرجل، ہم نے زندگی میں شخص جیسا سونا دیکھا ہی نہیں۔ ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجہا ولا انقى ثوبا ولا الین کلاما، 3 باتیں کہیں۔ کہا نہ اتنا سونا کسی کا چہرہ دیکھا ہے، اور نہ اتنا پاکیزہ کسی کا لباس دیکھا ہے، اور نہ اتنی میٹھی کسی کی بولی دیکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ احسن وجہا ولا انقى ثوبا ولا الین کلاما، اور آگے انہوں نے کیا کہا ورأینا کالنور یخرج من فیہ۔ ابو قرصافہ ہم تمہیں کیا بتائیں، جب یہ بات کرتا تھا، بات نہیں کرتا تھا، منہ سے نور نکلتا تھا، اور اب تمہیں اجازت ہے کہ اس کی چوکھٹ پہ آنا جانا رکھو اور اپنی حاضری اسی دہلیز پہ دیتے رہو، یہ سعادت مندی کے لمحے کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ تو یہ 2 خواتین حضور کا حسن بیان کرتی۔ آئیے ایک اور خاتون کا ذکر جس کو امام زرقانی نے طارق بن عبداللہ نامی ایک شخص روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ المنورہ سے باہر پڑاؤ کیا ہوا تھا، گزرتے گزرتے ہمارا قافلہ چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ ادھر سے مدینہ المنورہ سے حضور سیر کرتے کرتے
اس چراگاہ کی طرف آگے جہاں ہمارے قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ سرخ رنگ کا ایک اونٹ تھا، حضور کو پسند آ گیا۔ آقا کریم ہمارے پاس آئے اور فرمایا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ ہم نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، جب آپ نے پوچھا تو ہم نے کہا جی ہم بیچتے ہیں۔ میرے شیخ نے کہا تھا میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، حضور نے پوچھا، کہا جی بیچتے ہیں۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ تو فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آیا ہوتا، تو میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں، تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں۔ تو آقا کریم نے اونٹ پکڑا اور مدینہ المنورہ کی طرف چل دیے۔ جب تک تو حضور دکھائی دیتے رہے تو وہ حضور کو کھڑے ہو کے دیکھتے رہے۔ جب آقا کریم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار وہ شخص آیا اور تم سے ادھار اونٹ لے گیا، تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ جب کوئی نقد سودا آپ سے لے تو اس کا اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ادھار اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو یا آپ اسے جانتے ہوتے ہیں، یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے، یا پھر وہ کوئی چیز گروی رکھتا ہے۔ کہ ایک شخص آیا، ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں، اس نے کوئی چیز بھی گروی نہیں رکھی اور اس نے کوئی ضامن بھی نہیں دیا، اور وہ قیمتی اونٹ آپ کا لے گیا۔ یار کسی کو ہوش ہی نہ رہا، تم اس کے حسن کے جادو میں کھو گئے، پوچھ ہی لیتے کہاں کا رہنے والا ہے۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب وہ بات کرتا تھا منہ سے جھڑ جھڑ کے نور کی کرنیں نکلتی تھی، پھول جھڑتے تھے۔ دوسرا بولا یار میں تو اس کے چہرہ نور کو ہی دیکھتا رہ گیا، اذا ضحک یتلالأ فی الجدر، جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ تیسرا بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا۔ چوتھا بولا کہ جناب میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویک کے چند شرماوے، ادھی راتیں دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی یہ جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مو لئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اور بریلی سے آتی آواز بھی سن لو، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا۔ بلبل کی منتہائی پر آواز تو یہی ہے کہ وہ کسی کو پھول کہہ دے، پھول سے آگے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وہ جمال وہ خوبصورتی وہ حسن۔ کہا یار میں تو اس کے حسن میں کھو گیا، میں تو اس کے چہرہ نور کو دیکھتا رہا، کسی نے کہا میں تو اس کی چال ڈھال دیکھتا رہا، کوئی کہنے لگا میں تو اس کی باتوں کے سحر میں کھو گیا۔ کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی ایک خاتون جو ہودج میں بیٹھی تھی اس نے پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے اس نے جو لفظ کہے، ایک خاتون حضور کے حسن کا نقشہ کھینچتی ہے اور کیا بولتی ہے سنیے، وہ کہتی ہے وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا كَانَ وَجْهُهُ قِطْعَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، اس نے کہا کہ او لوگوں سنو، میں نے خیمے کی اوٹ سے اس پردے کو تھوڑا سا سرکا کے جس سے تمہارا سودا ہوا اس کا چہرہ انور دیکھا تھا، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا مجھے دکھائی دیا، تم کہتے ہو پیسے نہ دینے آیا وہ ہتھیا کے لے گیا، کیا باتیں کر رہے، آنا ضامنۃ
لے سامان جمالکم لا یقدر بکم، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں ضامنہ ہوں، قیمت مجھ سے لے لینا۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کاہے کی دے رہی ہے؟ کہا میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تھوڑے لمحے ہی گزرے تھے کہ حضور علیہ السلام کے غلام آ گئے اور کہا کہ ہمارے آقا نے یہاں کہیں کسی سے اونٹ خریدا تھا، کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ تو کہا حضور نے یہ کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ رہی آپ کی قیمت۔ انہوں نے کہا قیمت تو بعد میں لیں گے، ہمیں لگتا ہے ہم خود بک گئے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو نخلستان، یہ کھجوروں کا جو جھنڈ دکھائی دیتا ہے، یہی ڈیرا ہے اس محبوب کا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا، یہ وفد طارق اس کو کہا جاتا ہے، اٹھ کے حضور کے قدموں میں گیا اور حضور کی طرف ہاتھ بڑھائے اور کہا حضور ہمیں اپنی غلامی میں لے لیجئے، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس خاتون نے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم، میں ضامنہ ہوں، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں ضمانت دیتی ہوں۔ ضمانت کس بات پہ دے رہی ہے؟ کہا کہ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، ایسا سونا چہرہ رکھنے والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب یہ عنوان آگے بڑھاؤں تو آگے بڑھتا چلا جائے گا، لیکن میں آپ کو ایک بادیہ نشین خاتون جس نے حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا ہے، اس کی کہانی سنا کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف لے جاؤں گا۔ اس خاتون کا نام تھا عاتقہ بنت خالد الخزاعیہ۔ مدینہ المنورہ سے جب حضور مکہ المکرمہ سے جب ہجرت فرما کے حضور مدینہ تشریف لائے تو راستے کے اندر سخت پیاس اور بھوک کا احساس ہوا، تو یہ ایک خیمے میں خاتون تھی، تو حضور نے چاہا کہ اس سے کوئی گوشت یا کوئی چھہارے کھجوریں خرید لے، لیکن اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون سے کہا، میں نے نام بتایا عاتقہ بنت خالد الخزاعیہ، لیکن معروف ان کا نام ہے ام معبد سلام اللہ علیہا۔ تو ام معبد اپنی کٹیا میں بیٹھی تھی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر کہا کہ ہماری خدمت کے لیے کچھ ہے تو پیش کرو۔ اس نے کہا میں ایک دیہاتی عورت ہوں اور عرب خاتون ہوں، لو عندنا شیء ما آوزہم القرا، ہم دیہاتی لوگ، ہمارے پاس اگر کوئی مہمان آئے تو ہم فخر سمجھتے ہیں ان کی خدمت کرنا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو بطور خدمت ہم پیش کر سکیں۔ تو ایک بکری بندھی ہوئی تھی ایک کونے میں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، اور یہ ریوڑ کے ساتھ چل کے جانے کے قابل ہوتی تو یہ یہاں کیوں کھڑی ہوتی؟ فرمایا اگر تم اجازت دے دو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں۔ تو اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس بکری کو کھولا اور حضور کے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ آقا کریم نے اپنا دست شفا، دست رحمت، دست نور، دست برکت، دست فیض اس بکری کی پشت پہ رکھا۔ کہتے اس نے جھرجھری لی اور اس کی کھیری میں دودھ آ گیا۔ خاتون سے کہا کوئی برتن لاؤ، تو بکری جتنا دودھ دیتی ہے اس نے چھوٹا سا کوئی برتن پیش کیا، حضور نے دودھ دھوا تو وہ بھر گیا۔ کہا اور برتن لاؤ، اور برتن لاؤ۔ کہتے ہیں ام معبد کے گھر کے برتن کیا، گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی۔ حضور علیہ السلام نے وہ دودھ پیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، حضرت عامر بن فہیرہ نے پیا، عبداللہ بن اریقت نے پیا، ام معبد نے پیا، ام معبد کے بیٹے نے پیا، لیکن دودھ اب بھی اس کی کھیری میں موجود ہے، اور ان کو جتنے برتن تھے ان برتنوں میں دودھ دھو کے دے دیا۔ وہ دیکھتی ہی رہ گئی کہ یہ بکری تو لاغر تھی اور چل نہیں سکتی تھی، اور اس کی کھیری میں دودھ کہاں سے اتر آیا؟ اور ایک بکری جتنا دودھ دیتی ہے تو اونٹنی سے بھی زیادہ دودھ دے رہی ہے۔ جلووں کا ہجوم اور حضور کے چہرے سے اترتی ہوئی تابانیاں، تو وہ جلووں میں محو ہو گئی اور درک گئی۔ اس کو یہ پوچھنا یاد نہ رہا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کدھر جا رہے ہو۔ بس حضور چلے اور الوداع کہہ کے مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ کافی دیر وہ اس منظر کے تصور میں کھوئی رہی، یہ ہوا کیا، کون آیا، کہاں سے آیا، اترتا ہوا اجالا، پھیلتی ہوئی روشنی، سرمگی آنکھیں، کیا نورانی چہرہ، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے،
کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں، کیا جمال، کیا حسن، کیا خوبصورتی، ایک لمحے کے لیے آئے، اجالے بانٹے اور گزر گئے۔ نشور وادی کا مجھے یہاں شعر یاد آیا، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ خیر معبد دیکھتی رہ گئی، حضور تشریف لے گئے۔ شام کو بکریوں کا ریوڑ لے کے ابو معبد جب واپس آیا اور اس نے گھر کے ماحول کو بدلا بدلا دیکھا، چہروں پہ مسرت کے آثار دیکھے، وہ مریل سی بکری کو تر و تازہ دیکھا، برتن دودھ سے بھرے ہوئے دیکھے، کچی کلی کے اوپر نور برستا ہوا دیکھا، تو اس نے اپنی زوجہ معبد سے پوچھا کہ یہ اجالے کاہے کے ہیں، یہ روشنی کیسے پھیل رہی ہے؟ تو معبد نے حضور کا نام تو پوچھا نہیں تھا اور اس کو یاد بھی نہیں رہا تھا، وہ کھو گئی تھی جلووں میں، تو اس نے اپنے طور پہ حضور کا نام رکھ لیا۔ اس نے کہا میرے شوہر گزرتے گزرتے یہاں سے مبارک گزرا تھا، حضور کا نام اس نے رکھا مبارک۔ اس نے کہا مبارک گزرا تھا اور یہ ساری روشنی اور یہ سارے اجالے اس مبارک کے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا واللہ انہو مر بنا رجل مبارک من حالہ کذا و کذا۔ اس نے کہا کہ یہ جو ساری روشنی آپ کو جو پھیلی نظر آتی ہیں، یہ اس مبارک کے گزرنے کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ جو روشنیاں ہیں یہ بھی مبارک کے گزرنے کی وجہ سے، یہ مدینے میں جو روشنیاں ہیں یہ بھی مبارک کے گزرنے کی وجہ سے۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ اللہ اکبر، سنو سنو اور اپنے ایمان کو تازگی بخشو۔ اس نے کہا انہو مر بنا رجل مبارک کذا و کذا، ایسے ایسے یہاں سے مبارک گزرا تھا، تو یہ ساری روشنیاں، یہ پھیلا ہوا نور، یہ تر و تازگی، یہ بہجت، یہ روشنی، یہ نور، یہ رونق، یہ سب کچھ اس مبارک کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ قالا صفیہ لی یا معبد، اس نے کہا معبد مجھے ذرا نقشہ تو بیان کرو کہ وہ مبارک کیسا تھا، وہ مبارک جو گزرا تھا جس کے دم سے یہ سب کچھ ہوا، وہ مبارک کیسا تھا۔ اب وہ دیہاتی عورت جو کوئی ادیبہ اور شاعرہ بظاہر نہیں ہے لیکن حضور کے حسن کا نقشہ کھینچتی ہے، ہزاروں شاعروں کی شاعریاں اور دیوان، ہزاروں سحر بیان جو ہے وہ نثر نگاروں کے نثر پارے، ہزاروں خطیبوں کے دل آویز خطبے، اس کے ایک ایک حرف پہ قربان۔ میں چاہوں گا کہ آپ معبد، اس خاتون نے جو حضور کا نقشہ کھینچا، حضور کے حسن کو بیان کیا، سن لیجئے اس نے کیا کہا۔ قالت، معبد بولی، رأیت رجلا ظاہر الوضاعت، میرے شوہر جو گزرا تھا اس کا چہرہ، اس کا رنگ، اس کا جمال اور اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ جب وہ آیا چھا ہی گیا، اس کا حسن چھا گیا۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاعت ابلج الوجہ لم تعبہ سجلہ ولم تزر بہ سعلہ وسیم قسیم فی عینیہ داج وفی اشفارہ وط وفی صوتہ سہل وفی عنقہ ست وفی لحیتہ کساسہ ازج اکرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم سماہ وعلاہ البہاء اجمل الناس وابہاہ من بعید واہلاہ واحسنہ من قریب حلو المنطق فضل لا نظر ولا حضر کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن ربعة لا یاس من طول ولا تقتحمہ عین من کسر غصن بین غصنین فهو انظر الثلاثة منظرا واحسنهم قدرا له رفقاء یحفون به ان قال انصتوا وان امر تبادروا لامرہ محشود محفوظ لا آبس ولا مفند۔ یہ معبد نے حضور علیہ السلام کے حسن کا، جمال کا نقشہ کھینچا ہے۔ اب ذرا اس کا سادہ مفہوم سن لیجئے۔ ان لفظوں
کا मफहूम और इसका तर्जुमा उर्दू के कालब में ढालूं, उर्दू के कालब में, और उर्दू में इतनी वुसअत नहीं है कि इसको बयान किया जा सके। लेकिन उम्मे माबद कहती है कि मेरे शौहर मैं क्या बताऊं, वो मुबारक कितना सोना था, कितना खूबसूरत था। कहा कि जब वो आया तो छा गया, अल्लाह अकबर। उसका चेहरा नूरानी था, उसका पेट बड़ा हुआ भी नहीं था, खूबसूरत था। अल्लाह वसीमुन कसीमुन, इंतहाई खूबसूरत। हुस्न जहां खत्म होता है, अल्लाह अकबर कायनात का, वहां से उसके कदमों का हुस्न शुरू होता है। वफी ए दाजुन, उनकी आंखों का हुस्न क्या कहूं, पलकें लांबी, अबरू मिले हुए, और आंखों की पुतलियां स्याह, और उसके गिर्द जो है वो सुर्ख रंग के डोरे और सफेदी वो भी छाई हुई। क्या बताऊं उसका हुस्न। और उसने कहा कि उसकी गर्दन लांबी थी और जमाल खूबसूरत था। खामोश होता तो बाविकार लगता, बोलता तो मोती झड़ते। और फिर उम्मे माबद के एक जुमले पर मुझे गुफ्तगू करने दीजिए। उसने कहा कि मैं उस मुबारक का हुस्न क्या बयान करूं, जरा सुनिए लफ्ज उसने कहा। उसने कहा अजमलुन नास व अबहाहु मिन बईदिन व अहलाहु व अहसनुहु मिन करीबिन। अल्लाह अकबर। हुस्न वो होता है, कुछ लोग खूबसूरत होते हैं, जब वो करीब हों तो बड़े सोने लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे हट के देखें तो धुंधले होते हैं, वो खूबसूरत दिखाई नहीं देते। और कुछ लोग होते हैं कि वो दूर से बड़े सोने लगते हैं, लेकिन जब उनको करीब से देखें तो उनके चेहरे के कुछ नकूश और उनकी जिल्द के ऊपर कुछ निशानात ऐसे होते हैं कि करीब होके देखें तो वो सोने नहीं लगते। तो कुछ लोग दूर से सोने लगते हैं और कुछ लोग दूर से सोने नहीं लगते, नेड़े सोने लगते हैं। अब उसने जो हुजूर का हुस्न, मैं कहता हूं हजारों नसर पारे उसके इन दो जुमलों पे कुर्बान। उसने कहा मेरे शौहर मैं क्या बताऊं, वो कितना सोना था। अल्लाह अकबर। अजमलुन्नास व अबहाहु मिन बईदिन व अहलाहु व अहसनुहु मिन करीबिन। अल्लाह अकबर। जब वो दूर था तो बाविकार और सोना लगता था, नेड़े आया तो मीठा और सोना लगता था। अल्लाह अकबर। क्या हुस्न था, उसको दूर से भी सोना लगता था, नेड़े आया तो और सोना लगा। अच्छा, इसका एक तो सादा मफहूम है कि जो मैंने अर्ज किया कि कुछ लोगों का हुस्न दूर से अच्छा लगता है, दूर से भले लगते हैं, लेकिन करीब होकर देखें तो वो इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन ये कमाल हुस्न है कि दूर से भी सोने और करीब से भी सोने। लेकिन मैं समझता हूं यहां वो हुस्न बयान करती करती, हुस्न सूरत बयान करती करती हुस्न सीरत भी बयान करेंगे। कुछ लोग दूर से सोने लगते हैं, करीब होके देखो तो सोने नहीं लगते। रिश्तेदारी करके देखो, कारोबार करके देखो, सफर करके देखो, उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी, लेकिन जो छू के देखा तो हाथ जल गए। बहुत लोगों से ताल्लुक ना हो तो भले भले लगते हैं, लेकिन उनसे नेड़े हो जाएं, उनसे करीब हो जाएं तो बहुत सारी चीजें खुल के सामने आती हैं। लेकिन उम्मे माबद ने हुजूर की सूरत बयान करते करते, हुलिया बयान करते, सीरत भी बयान कर दी। कहा मेरे शौहर क्या बताऊं, जब दूर था तब भी सोना था, करीब आया तो फिर भी सोना था। और दूसरा माना कि जब दूर था तो फिर भी सोना था, करीब आया हया से पलकें झुकी थी, फिर भी सोना। अल्लाह अकबर। और इसका तीसरा एक मफहूम मैं अर्ज किया करता हूं, और वो एक और मफहूम है, और वो ये कि जो लोग चीजें करीब होती हैं वो सोनी होती हैं, और दूर जब हो जाए तो फिर सोनी नहीं होती। और कुछ लोग दूर से सोने लगते हैं, करीब से वो सोने नहीं होते। उनकी बातें सुने तो सोने लगते हैं, मिले तो सोने नहीं होते। फासले दरमियान में माहो साल के कई सदियों पुराने लोग, और फिर उसके बाद में आने वाले, उनको इस तरह बना सवार के पेश किया जाता है कि लगता है कि वो क्या बाकमाल लोग थे। लेकिन उस दौर के लोगों से पूछे। इसी तरह कुछ लोग अपने दौर में तो लोगों के लिए मरजाए खलायक होते हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जमाना उनको फरामोश कर देता है, वो दूर से सोने दिखाई नहीं देते। लेकिन ये कैसा हुस्न है कि दूर से भी सोना और करीब से भी सोना। जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने कहा कल कमरे लैलतल बद्रे लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू। ये जिसने पास खड़े होकर देखा उसने कहा कि फायजा हो व आसन इंदी मिनल कमर, ये तो चांद से भी सोने हैं। वो जो करीब थे, इजा तकल्लम रोया का नूर यखरुजु मिन बैन सनाया हो, ये करीब होकर देखने वाले जिन्होंने पास खड़े होकर देखा उन्होंने कहा कि इस जैसा सोना जमाने में नहीं है।
اور جنہوں نے 13 صدیوں کے بعد بریلی میں کھڑے ہو کے دیکھا، انہوں نے بھی کہا مکھ چند، انہوں نے بھی کہا کہ بل بل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جنہوں نے نیڑے ہو کے دیکھا انہوں نے بھی کہا کیا بتاؤں، کان الشمس تجری فی وجہ ہی، گویا سورج حضور کے چہرے میں چلتا تھا۔ لیکن جو 13 صدیوں کے بعد کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں وہ بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول ہے پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جنہوں نے پاس کھڑے ہو کر کے دیکھا انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو کہ ان جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے، ان کا حسن ان کا جمال انہی کا جمال تھا۔ لیکن 14 صدیوں کے بعد جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ کیا بتائیں ان کے حسن کے بارے میں، لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے اودی خاکے پا جیا کوئی۔ تو یہ ہے حسن کی وہ نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں۔ اب شوہر کے دل میں حضور کے ملنے کی آرزو پیدا ہو گئی، کہا کہ میں بکریاں لے کے کہیں دور نہیں جایا کروں گا، یہیں رہا کروں گا، وہ مبارک کبھی دوبارہ آئے تو مجھے آواز دے لینا۔ اور یہ روز انتظار کرتے ہیں مبارک کا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ام معبد اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ المنورہ میں کوئی سودا سلف لینے گئی تھی کہ اچانک بازار سے گزرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آ گئے۔ تو بچے کو وہ سارا واقعہ یاد آ گیا، تو اس نے اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہا چیختے ہوئے یا امہ ھذا رجل مع المبارک، امی مبارک کے ساتھ وہ جو آدمی نہیں تھا وہ یہ جا رہا ہے۔ اور یہ دوڑے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اور جا کے کہتے ہیں این المبارک، مبارک کہاں ہے، مبارک کہاں ہے۔ اب نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک لمحے کے لیے پہچان نہ پائے اور پوچھنے لگے کون سا مبارک؟ کہا وہ جس نے بکری کا دودھ دھویا تھا۔ آپ سمجھ گئے یہ تو وہ والی خاتون ہے۔ کہا آؤ میں تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلوں۔ حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ام معبد اور اس کا بیٹا، ان کو لے کر حضرت صدیق اکبر گئے، دروازے پر کھڑے ہو کے کہا وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ آگے بڑھے اور جا کے حضور کے ہاتھوں پہ بیعت اسلام کی، اور پھر آ کے ابو معبد کو بتایا کہ مبارک مل گیا ہے، مبارک کا پتہ مل گیا۔ کہا کون؟ تو انہوں نے بتایا، تو کہا یہ تو صاحب قریش ہیں جن کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو وہی ہیں۔ تو کہتے ہیں ابو معبد بھی پھر جو حاضر ہوا اور جا کے انہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ یہ بکری ان کے پاس کب تک رہی؟ یہ جو ام معبد کی بکری کے پشت پر میرے حضور نے ہاتھ پھیرا تھا، یہ کب تک زندہ رہی؟ تو یہ تو تاریخ نہیں پتا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سارے دور میں یہ بکری زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، یہ زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی۔ پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر قحط پڑا اور اس کا نام ہے عام الرمادہ، کوئی سبزہ بھی نہیں ملتا تھا اور کوئی سوکھا گھاس بھی نہیں ملتا تھا۔ تو اس دور تک اس بکری کا پتہ چلتا ہے کہ یہ زندہ تھی اور باقاعدہ دودھ دیتی تھی۔ کیوں کہ عام الرمادہ کے دور میں، اس قحط سالی کے دور میں کہیں سے کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن ام معبد کے ڈیرے سے بکری کا دودھ مل جاتا تھا۔ اس لیے لوگوں کو یاد رہا کہ اس وقت تک تو یہ ام معبد کی بکری موجود تھی، بعد میں کب تک موجود رہی یہ نہیں پتا۔ اس بکری کا دودھ ام معبد کے ڈیرے سے لو کہ آپ بھوکے پیاسے مرتے تھے، حضور کے ہاتھ کا چشمہ جاری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چشمہ اس قحط کے زمانے کے اندر بھی چل رہا ہے، اور وہ بکری دودھ دیتی تھی اور ام معبد بانٹتی تھی۔ یہ ہے حضور کے دست انور کا فیض اور برکت۔ تو یہ ام معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر نہیں کر سکتا جب تک اس خاتون کا ذکر نہ کروں جو حضور کی سیرت بیان کرتی ہیں، اور اسلام کی تاریخ کی خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان کے انتقال کے بعد حضور کثرت سے ان کا ذکر کرتے تھے اور گوشت کے ٹکڑے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجتے تھے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرا ان سے جو رشتہ تھا تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے ایک دن کہہ دیا حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج دے دی۔ اس خاتون کا آپ ذکر بار بار کرتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، جس کے ہونٹوں کے گوشے بھی رنگ بدل گئے تھے، تو آقا کریم کے چہرے پہ جو ہے وہ غصے کے آثار حویدہ ہوئے، رنگ سرخ ہو گیا، جیسے کسی نے چہرے پہ انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں۔
آقا کریم نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا اور میں اس کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر کہتے ہیں پھر اس کے بعد زندگی بھر میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی۔ یہ ان کی محبت کا ایک عالم تھا، ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور کا پیار بھی کوئی کم نہیں تھا۔ بخاری میں روایت ہے، ایک دن حضور نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے اس وقت بھی پتہ ہوتا ہے، اور جب تم راضی ہوتی ہو میرے سے تو اس وقت بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو کہا حضور کیسے؟ کہا جب تمہاری میرے ساتھ ناراضگی چل رہی ہوتی ہے، کسی بات پہ آپ کے دل میں میرے ساتھ کچھ رنجش ہوتی ہے، تو باتوں باتوں میں قسم کی نوبت آ جائے تو آپ کہتی ہیں لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب ایسی بات نہ ہو تو پھر قسم کی نوبت آئے تو آپ کہتے ہیں لا و رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ تو یہ سائن ہے اس بات کا۔ تو حضرت ام المومنین نے کہا سلام اللہ علیہا نے لا احجر الا اسمک، حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف نمایاں کو بیان کرتے ہیں، چونکہ خواتین کا ذکر ہو اور ام المومنین کا ذکر نہ ہو تو شاید یہ حضور کو میری گفتگو پسند نہ آئے کہ تم نے میری زوجہ سیدہ خدیجہ کا ذکر نہیں کیا۔ حضور پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو یہ وہ قرآن ہے، اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ تو حضور تشریف لائے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، تو ام المومنین نے حضور پر چادر ڈال دی، شال ڈال دی، اور پھر کہا کہ میں اپنی جان کے حوالے سے فکر مند ہوں۔ تو آقا کریم کے اس کہنے پر ام المومنین نے حضور کو جو تسلی امیز کلمات کہے، یہ حضور کی سیرت کا خلاصہ ہے اور میری گفتگو اختتام کو پہنچی۔ انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب سنیے، ام المومنین حضور علیہ السلام کی سیرت کا یہ صورت کا نقشہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا، مختلف مقدرات اسلام، ازواج اور حضور علیہ السلام کے خاندان اور باقی خواتین اسلام کی زبان سے، اور ام المومنین کی زبان سے حضور کی سیرت کا نقشہ سنیے اور ہمارا جلسہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ سنو، انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ کہا آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ یہ آپ کا وصف نمایاں ہے۔ ابھی اعلان نبوت کرنے جا رہے ہیں، حضور کی سیرت ام المومنین بیان کر رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے سارا زمانہ مان لے بیوی نہیں مانتی، لیکن یہ حضور کی سیرت ام المومنین بیان کر رہی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھیں تو وہ بھی کہتی ہیں کان خلقہ القرآن۔ کسی نے پوچھا حضور کی سیرت بتاؤ، کہا قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، قرآن حضور کی سیرت کا آئینہ ہے، دیکھو تمہیں نظر آئے گا حضور کی سیرت کیسی دل آویز ہے۔ تو ام المومنین نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم۔ پہلا وصف آپ کا یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، ان کے تلخ رویوں کے باوجود بھی آپ کا رویہ ان کے ساتھ بہت خوبصورت ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھانے والے ہیں، ان کے کام آنے والے ہیں، مقروضوں کا قرض اتارتے ہیں، دکھیوں کے کام آتے ہیں، جس کا کوئی آسرا نہیں اس کا سہارا آپ ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، جو بے روزگار ہیں، ان کے کمانے والے آپ ہیں، ان کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ مہمان نواز ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور مہمان نوازی میں جو مرتبہ آپ کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ اور پانچویں چیز ارشاد فرمائی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو لوگ مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں، مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں، آپ ان کے کام آ کے ان کو تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، مشکلوں سے نکالتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں وَتَصْدُقُ الْحَدِيث کے لفظ بھی ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو یہ 6 وصف ہیں آپ کے، تو جس میں یہ خوبیاں ہوں، جس کی سیرت کے یہ خد و خال ہوں، اللہ اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ آپ کی یہ پریشانی کا باعث نہیں ہے۔ تو یہ ہیں میرے حضور کی سیرت کے رنگ، اور وہ تھے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
صورت کے رنگ، اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہماری بساط ہے، ورنہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ بلکہ سعدی نے تو کیا خوب کہا، نہ حسنش غایت دارت نہ سعدی را سخن پایا، بمیرت تشنہ مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ وہ مستسقی اس بیمار کو کہتے ہیں جس کو پانی پینے کا مرض لگ جائے اور وہ پانی پیتا ہے لیکن سیراب نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں مستسقی۔ تو سعدی بولتے ہیں نہ حسنش غایت دارت نہ سعدی را سخن پایا، نہ تیرے حسن کی انتہا ہے اور نہ سعدی کے کلام ختم ہونے والا ہے، بمیرت تشنہ مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ صورتحال یہ ہے کہ دریا کے کنارے پیاسا مر گیا ہے مستسقی، لیکن دریا اسی طرح بہہ رہا ہے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیانے، اودیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن، سیرتاں صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال۔ تو وہ جمال، وہ خوبصورتی، وہ حسن، وہ نوال، وہ سیرت، وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ اپنے آقا کے وصف بیان کر کے سعادتوں کو سمیٹے، اگرچہ یہ ہمارے بس کا روگ نہیں، یہ اس بڑھیا کی طرح ہے جو اٹی لے کر کے آ گئی تھی، تو کہا یہاں تو بادشاہ خزانے لے کر آئے ہیں یوسف کی خریداری کے لیے اور تم اٹی لے کر آ گئی ہو۔ کہا مجھے پتہ ہے اس چھوٹی سی اٹی کے مل سے یوسف نہیں آیا کرتے، لیکن میں اس لیے لے کے آئی ہوں کہ جب خریداروں کی فہرست بنے گی تو ان خریداروں میں میرا نام بھی تو کسی کونے پہ لکھا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں جہاں مدح رسول حضور کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ، حضرت ہند بن ابی حالہ، حضرت برا بن عازب، حضرت بلال حبشی، حضرت امام بوسیری، حضرت ملا جابی اور امام احمد رضا جیسے لوگ حضور کی مدح کے باب کھول کے بیٹھے ہوں، میرے جیسے ہیچ مداح کی کیا حیثیت کہ حضور کی مدح پر لب کشائی بھی کر سکے۔ لیکن یارو میں سمجھتا ہوں کہ چلتی ہوئی ہوا کو اپنے دامن میں سمیٹا نہیں جا سکتا، لیکن اس کی تراوت سے اپنے آپ کو ٹھنڈک تو دی جا سکتی ہے۔ بہتا ہوا ساغر ہم اپنے ہاتھوں پہ روک تو نہیں سکتے، لیکن اس کی تر و تازگی سے لطف تو لیا جا سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی عظمتوں کے قصیدے خدا ہی بیان کر سکتا ہے۔ غالب نے تو قلم توڑ دیا تھا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ کہا غالب میں کیا ان کی شان بیان کروں، جب جانتا نہیں تو بیان کیسے کروں؟ محمد کی ثنا صرف محمد کا رب ہی بیان کر سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ آپ کا شوق فراواں اور محبت کا یہ منظر مجھے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ میں گفتگو کو جاری رکھوں، لیکن ہم اپنی گفتگو کو جو ہے وہ لمبا کرنے کا مزاج نہیں رکھتے، ورنہ وہ مجھے شعر کسی کا یاد آیا، جی چاندہ اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں۔ اگر آپ کو پنجابی سمجھ آتی ہے تو اس شعر سے بڑا لطف لے سکتے ہیں آپ۔ جی چاندہ اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں۔ نہ نظر کرم دی چاہت مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے رات مکے، مگر دل کے ارماں نہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ دل کے ارماں نہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑ کھڑاتا گیا۔ اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی۔ چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا۔ ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی۔ کن کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستاں وہ نبی۔ ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی۔ اور اسی شعر پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ وسعت دل تو بہت تھی، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔